بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ جو پہلے ہی پردھان ہیں، جو پہلے ہی پاکستان کی ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، ان کو مزید طاقت دینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اس حکومت کی جانب سے، جس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ اس ایشو کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، یعنی وزیر اعظم پاکستان ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہے حمزہ شہباز شریف، دونوں باپ بیٹے ہیں، اور ان کی گرفتاری کے لیے ایک ایسا ادارہ جو ہے وہ عدالت سے درخواست کر رہا ہے جو وزیر اعظم کے ماتحت ہے، براہ راست ماتحت ہے، رانا ثناء اللہ کے ماتحت ہے، وہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہے۔ اس کو یہ باقاعدہ طور پر اس نے یہ آج عدالت کے اندر یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں پرائم منسٹر کی گرفتاری مطلوب ہے، اور حمزہ شہباز کی بھی گرفتاری جو ہے وہ مطلوب ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم جیل ٹر جائے اور وزیر اعلیٰ پنجاب جیل ٹر جائے رہیں گے تو وہ وزیر اعظم بھی، اور رہیں گے وہ اپنا وزیر اعلیٰ ہی، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جیل چلے جائیں تو دنیا میں کتنی بدنامی ہوگی پاکستان کی، اس بات کا خیال نہ اس وکیل کو آیا جو ایف آئی اے کی جانب سے پیش ہوا، نہ اس بات کا خیال جو ہے وہ اپنے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو آ رہا ہے۔ وہ جتنی انہوں نے کوئی غرض نہیں، انہوں نے صرف ایک غرض ہے کہ ہائے ہائے کچھ ہو جائے، اسانو ہر صورت دے بھی جڑا نا حکومت ملنی چاہیے، عمران خان وزیر اعظم ہوئے گا تو پاکستان دیا ستہ ہی خیرہ، ورنہ تین ٹوٹے ہو جائیں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے، میں پلے تھوڑی گل کہہ رہے ہیں۔ یہ جو عدالت کے اندر آج سماعت ہوئی ہے، اس میں جو امجد پرویز صاحب ہیں جو کہ وکیل ہیں اپنا شہباز شریف صاحب کے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ پہلے 2 بار ان کی تفتیش کر چکے ہیں، 6 مہینے گرفتار کر کے رکھا ہے، اور 2 بار تفتیش کے دوران ان سے کچھ نہیں نکلا۔ اب انہوں نے چلان جب سبمٹ کر دیا تو اس کے بعد گرفتاری کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو آپ اگلے ٹرائل کی طرف جائیں نا، جب آپ نے چلان سبمٹ کر دیا تو پھر اگلے پاسے جاؤ۔ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب چلان سبمٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فرد جرم لگنی ہوتی ہے، فرد جرم لگے تو اس کے بعد آگے ٹرائل شروع ہو جانا ہوتا ہے۔ اب ان کا چلان جو ہے اس کی حالت میں آپ کو پہلے کئی بار بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ کوئی تقریباً 65 پیجز کے اوپر یہ ان کی ہے اپنا چلان ہے، اور وہ میرے پاس اس کی جو ہے وہ سافٹ کاپی وہ موجود ہے۔ میرے پاس کیا سارے پاکستان کے پاس موجود ہے، کیونکہ وہاں سے جب سبمٹ ہوئی تھی سب کے پاس چلی گئی۔ اچھا، اس کاپی کو آپ پورا پڑھ لیں، 65 پیجز کو آپ پورے کا پورا پڑھ لیں، ان میں کسی جگہ کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ جب منی لانڈرنگ نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ پھر یہ کیس جو ہے یہ ایف آئی اے کے اس سرکل کے پاس چلا جائے گا جس سرکل کے تحت irregularities جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے، کہ ایک مل ہے اس کے اندر مالی irregularities آئی ہیں تو اس حوالے سے بات چیت آگے چلے گی۔ اس میں جناب انہوں نے کوئی 100 کے قریب گواہ رکھے تھے، 100 گواہوں میں سے سر 36 پولیس والے تھے، اور باقی جو تھے وہ سارے کے سارے وہ تھے جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے پیسے لگائے ہیں، انہوں نے پیسے دیے ہیں، انہوں نے جو ہے نا حمزہ شہباز کے ملازم کے اکاؤنٹ میں، شہباز شریف کے ملازم کے اکاؤنٹ کے اندر، مل کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے دیے ہیں۔ وہ جتنے گواہ تھے وہ سارے کے سارے کہتے جناب بالکل پیسے دیتے، اسی 10 لاکھ دیتا، 20 لاکھ دیتا، 50 لاکھ دیتا، کروڑ روپے دیتا، لیکن ہم نے چیزیں خریدی ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ جناب اس جگہ اس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیں، ہم نے پیسے ٹرانسفر کر دیے، اور نسدے نہیں پے، اور وہ کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں، وہ مطلب دکاندار ہے، مختلف کاروبار کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے جسے مال خریدا انہوں نے کہا جی اس اکاؤنٹ ہی پیسے ٹرانسفر کر دو، اس اکاؤنٹ ہی پیسے ٹرانسفر کرتے۔ اچھا، یہ روٹین کے اندر ہوتا ہے کہ جب آپ جو پاکستان کے اندر بزنس ہوتے ہیں نا سر، جو لوگ بزنس مین ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے، زبان تے بزنس چل رہا ہوتا ہے۔ آپ اعظم کلاس مارکیٹ چلے جائیں، وہاں پر صرف زبان کے اوپر 2-2 کروڑ کی 10-10 کروڑ روپے کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک پرچی ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیتے ہیں کہ جناب 10 کروڑ کا مال تاڑے کلو خریدیا، دکاندار بھی رکھ لیتا، اسے پتہ تھا مال کتنے نہیں جانا۔ یہ جو بیپاری ہوتے ہیں یہ اعظم کلاس مارکیٹ، میں نے آپ کو ایک لاہور کی سب سے بڑی مارکیٹ جو کپڑے سے ریلیٹڈ ہے اس کی بات کی ہے۔ آپ کسی لوہے کی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ سوا بازار چلے جائیں، وہاں پر بھی جو سارا کا سارا دھندا ہو رہا ہے، بزنس ہو رہا ہوتا ہے، وہ زبان دے ہوتے ہوتا ہے۔ یہ مطلب لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان دی زبان اور ایک تاجر دی زبان زمین آسمان دا فرق ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی زبان کے اوپر اربوں روپے کے سودے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ
کراچی چلے جائیں وہاں پر بھی ایسے ہو رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ اگر ہم پیسے کی ٹرانزیکشن بینک کے ذریعے کریں گے تو پھر انج دا عذاب پے گا جس طرح دا ہونا حمزہ شہباز نو پیا ہے۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں اگر کسی کو نہیں معلوم تو میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ 2012-13 سے اعظم کلاتھ مارکیٹ کے اندر انہوں نے اپنی وکری پرچی بنا لی ہوئی ہے۔ اس پرچی کے اوپر وہ لکھ دیتے ہیں کہ 2 کروڑ کا مال لیا، وہ آگے جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں 2 کروڑ کا مال ایتھوں خریدیا ہے، وہ کہتا ہے 5 لاکھ کا مال میں نے دے دے، وہ وہیں پر دیتا ہے۔ پیسے کا لین دین نہیں ہوتا، وہ پرچی کا لین دین ہو رہا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر سارا کچھ چل رہا ہے۔ پھر جب جمعے کے جمعے وہاں پر کیش جو ہے وہ آتا ہے تو وہ پھر تقسیم کیا جاتا ہے اور وہ بینکوں میں پیسے نہیں رکھتے سر۔ یہ روٹین کی بات ہے، پاکستان کی ہر بڑی مارکیٹ کے اندر یہ بالکل ایک روٹین کی بات ہے، زبان کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو کیس ہے وہ منی لانڈرنگ کا بتایا جا رہا ہے، جبکہ منی لانڈرنگ نہیں ہوئی۔ ایف آئی اے کے اپنے چلان کے مطابق منی لانڈرنگ کسی جگہ پر ثابت نہیں ہوئی۔ 16 ارب روپے کیا اکاؤنٹس موجود ہیں، وہ 16 ارب روپے جن لوگوں کے نام پر ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سن تے پتہ ہی نہیں کہ 16 ارب ساڈے اکاؤنٹ سے آیا کہ، تو وہ مقصود چپڑاسی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سن تے پتہ ہی نہیں، ہم حمزہ کی مل میں کام کرتے ہیں یا شہباز شریف کی مل میں کام کرتے ہیں، ہمارے شناختی کارڈ وہاں پر ہیں، اور جہاں پر آپ ملازمت کرتے ہوتے ہیں وہاں پر شناختی کارڈ ظاہر ہے کہ آپ کے ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ شناختی کارڈ کے بغیر تو کوئی ملازمت نہیں دیتا۔ تو وہاں سے کسی نے اکاؤنٹ کھلا لیا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ پیسے آئے ہیں تو پوائن سانتے پتہ ہی نہیں کہ پیسے کتوں آئے ہیں۔ اس طرح کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ ہر جو آپ کو اومنی گروپ یاد ہوگا، اومنی گروپ میں بھی اسی طرح کا رولا تھا کہ دہی پلے دے اکاؤنٹ جو پیسے نکل رہے، آپ یقین کریں ان کو بے نامی اکاؤنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ ہر بزنس مین اس طرح کے بے نامی اکاؤنٹ رکھتا ہے۔ یہ بینکوں والے بے نامی اکاؤنٹ رکھتے ہیں۔ مثلا میں جتنی جگہ پہ ملازمت کرتا رہا ہوں وہاں پر ہر آفس نے اپنا ایک بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلایا ہوتا تھا سیلری ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ اب میں نے وہاں سے جاب چھوڑی ہے تو میں کسی اور جگہ پہ چلا گیا ہوں، اب وہاں پر ایک نیا اکاؤنٹ کھل گیا، پچھلا اکاؤنٹ وہ پیسے ہی کوئی نہیں آنا تھا، میں آپریٹ کھاتا کرنا۔ اب وہ اصولی طور پہ تو اکاؤنٹ کلوز ہو جانا چاہیے، بند ہو جانا چاہیے، لیکن وہ بند نہیں کرتے بینک والے، وہ کہتے ہیں پیا رہن دے، اس میں کوئی بے نامی اس طرح دے پیسے پاپو چھڑ دینے۔ ویسے میں دعا کر رہا کہ میرے کسی یہو جہے اکاؤنٹ دے وچ کوئی اربا روپے پا دے، لیکن ایسا سین نہیں ہے۔ وہ کرتے اسی طرح سے ہیں۔ منی لانڈرنگ ایک بالکل ڈفرینٹ کیس ہے، یہ پیسے پاکستان کے اندر سے ہی آئے ہوئے ہیں اور اندر ہی گھوم رہے ہیں، باہر سے پیسہ نہیں آیا نہ باہر پیسہ گیا ہے۔ یہ ایف آئی نے اپنے اس میں کہا ہوا ہے۔ پھر بھی آج انہوں نے پوری ایک بریکنگ بنواتی، بریکنگ نیوز تھی، سب طرف پھٹے بجنے شروع ہو گئے، رولا پہ گیا سارے پاسے کہ ایف آئی اے جو کہ پرائم منسٹر کے انڈر ہے اس نے کہا جی کہ سانو پرائم منسٹر کی گرفتاری مقصود ہے، تو پائے نا وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہی بیٹھا ہے، انہوں جا کے سر ویسے ہی پوچھ لو گے سر کی معاملہ ہے، گرفتار کیوں کرنا ہے؟ اصل معاملہ کیا؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس ہائی پروفائل کیس قرار دے کر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر کسی قسم کے تقرری تبادلے کا باقاعدہ طور پر جو کیا کہنا چاہیے ایک پابندی لگا دی ہوئی ہے، اور اس کیس کو اسی طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے جس طریقے سے پاناما والا کیس ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بلکہ پانامے میں سے ایک کامہ نکالا گیا تھا، اس پانامے دے چوئی کو کامہ کٹا ڈرے نے، ٹھیک ہے۔ اب جس پرائم منسٹر کو یہ خطرہ ہو کہ بھائی نو گرفتار ہو سکتا ہے، پرائم منسٹر ہوندے ہیں، جس چیف منسٹر کو یہ خطرہ ہو کہ وہ گرفتار ہو سکتا ہے چیف منسٹر ہوتے ہوئے، سر اس کا کانفیڈنس لیول کہاں سے آئے گا؟ وہ کیسے ایک سنجیدہ اور سیریس بزنس کو رن کر سکتا ہے؟ یہ آپ خود سوچ لیں۔ اس طرح کی اگر صورتحال پاکستان میں رکھی جانی ہے، اور یہ کن کے کہنے پہ ہو رہی ہے، کسی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے، یہ کون لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جو وقت کے وزیر اعظم کو دی کرسی نو کسی ٹائم بھی ٹھڈا کرا کے تھلے سٹ سکتے ہیں، وہ دی باہیں توڑ سکتے ہیں، اس بندے دے کولو تسی کیویں توقع کر دے کہ وہ اہم اور سنجیدہ قسم کے فیصلے لے سکے گا؟ یہ معاملات پہلی بار نہیں ہو رہے اس ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ، یاد رکھیے گا، اس سے پہلے بھی معاملات ہوتے رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک قتل کا مقدمہ درج ہوا، یہ اچھرا تھانہ کے اندر، جس شخص نے یہ مقدمہ درج کروایا تھا اس نے درخواست میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے میرے قتل کی سازش کی، بندے بھیجے کہ اس بندے کو قتل کر کے آؤ، لیکن میں نہیں قتل ہوا، میرا پیو قتل ہو گیا، یعنی جس بندے کے قتل کی سازش کی گئی تھی وہ بندہ زندہ سلامت پھر رہا ہے، اور بھٹو صاحب اس زندہ سلامت بندے کے قتل کے کیس میں پھانسی چڑھ چکی ہے۔ سر یہ ہمارے ملک کے حال ہیں۔ پھر پرائم منسٹر جو ہے یوسف رضا گیلانی،
پھر جناب اس کے بعد آ جائے یہ راجہ پرویز اشرف صاحب، پھر آ جائے جناب نواز شریف صاحب، پھر آ جائے شاہد خان عباسی صاحب. تو سوائے عمران خان کے وہ ابھی تک میرا خیال ہے کہ سسٹم کے اندر موجود کچھ لوگوں کے لاڈلے ابھی تک ہیں جنہوں تتی ہوا نہیں لگ رہی سر. انہوں نے پاسے مکمل طور پہ اے سیاں دی ہواواں نے ٹھنڈیاں کھلیاں، اور وہ اے سی کی ہوا میں مزے کر رہے ہیں، لوگوں کو کے ٹھٹھے اڑا رہے ہیں، اور جو دل ان کا کر رہا ہے وہ منہ میں جو آ رہا ہے وہ بولتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. میں اب کیا کہوں، میں چلے کنٹرول کر لیتے ہیں. پاکستان کے 3 ٹکڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان قائم و دائم رہے گا. عمران خان صاحب بہت سے لوگ آئے، بہت سے چلے گئے. میں اہم تھا، یہی وہم تھا، یہی وہم ہے آپ کو بھی، اور آپ سے پہلے بہت سارے لوگوں کو بھی رہا ہے. تو قبرستان پر ہے بھائن، کوئی ایسی گل نہیں ہے. آپ کوئی نئے کریکٹر نہیں ہے. اس طرح کے کریکٹر تاریخ میں بہت سارے آئے اور بہت سارے چلے گئے. بات خیر دوسری طرف چلی گئی. تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں یار، میں پاکستان کا معاملہ ہے تو میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں. خیر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں صرف اور صرف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے سر، اور یہ میڈیا ٹرائل ایک قانونی اعتبار سے کیا جا رہا ہے. بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی میڈیا ٹرائل ہوا، کسی عدالت میں کبھی وہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ انہوں نے کرپشن کی تھی. آصف زرداری کے خلاف بھی کبھی کسی عدالت کے اندر کرپشن ثابت نہیں ہوئی. میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جہاں پہ کرپشن ثابت ہوئی انہاں ججاں نے لکھ کے دیتا، ویڈیو بیان دیتا سر کہ ساڈے تے پریشر پایا گیا سی. ٹھیک ہے، انہوں نے حق کی گواہیاں آئیاں پہ ہیں، وہ کیس ابھی فریز ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف بھی یہی حال ہے. تو سیاستدان کس قدر کرپٹ ہیں، وہ مطلب بدنام بہت ہیں، وہ مطلب منی جڑی ہے نا وہ بدنام بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ثابت فائنلی کسی جگہ پہ آج تک کچھ نہیں ہوا. عمران خان نے ٹلے دا زور لا لیا، ٹلے دا زور باقاعدہ 3.5 سال میں. 1 روپیہ 1 پینی وہ کسی سیاستدان سے نہ برآمد کروا سکے، نہ کسی کو کرپٹ قرار دلوا سکے کسی عدالتی فورم سے. ابھی بھی وہ روایت جاری ہے. جب تک یہ قوتیں پاکستان کے اندر موجود ہیں نا، جن کو ہم کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے کہ خلائی طاقتوں والی قوتیں، مفوق الفطرت قوتیں جب تک موجود ہیں تب تک سر پاکستان کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا. یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ میرے خیال سے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن میں اب آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں کہ جو میں نے شروع میں کہا کہ جو سب سے بڑے پردھان ہیں، جو پاکستان کی جان ہیں، جو ان کے اشارہ ابرو کے اوپر پاکستان کی سیاست ادھر و ادھر ہو جاتی ہے نا، وہ ISI ہے. ماضی میں ان کا یہی رول رہا ہے. اس وقت وہ نیوٹرل ہیں، وہ بالکل کسی سیاست میں انوالو نہیں ہیں. یہ میری ذاتی نالج میں یہ بات موجود ہے. ایک جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سر سرکولیٹ کر رہا ہے ٹویٹر کے اوپر، اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ISI کو یہ ایک اسپیشل ویٹنگ ایجنسی کے طور پر اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ جو بھی آفیسرز ہوں گے، جو بھی سول سرونٹس ہوں گے، ان کی جب تعیناتی ہوگی یا ان کی تقرریاں ہوں گی تو اس وقت وہ اسپیشل ویٹنگ یونٹ SWA یعنی ISI جو ہے وہ ان کی طرف سے ان کو NOC لینا پڑے گا. وہ NOC دے گی ISI تو اس کے بعد ان کی تقرریاں، تعیناتیاں، بھرتیاں ایون ہو سکیں گی. یہ جو جتنے بھی اعلیٰ پوسٹنگ کے اوپر لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ بات ہے. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور پرویز رشید صاحب ظاہر ہے سینیٹر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے بہت ایک اہم رہنما ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، ٹویٹ آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے. ٹویٹ پہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ISI کو اتنا پاورفل کرنا مطلوب ہے کہ وہ سول سرونٹس کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور تعیناتیوں کے حوالے سے یا ان کی تقرریوں کے حوالے سے ان کو یہ اختیار دینا ہے کہ وہ NOC دے گی، تو پھر اس کے بعد اگلا کام ہو سکے گا. تو پھر ISI کو سول سپرمیسی تسلیم کرنی چاہیے اور ان کو ایک سول جو ہے نا ادارے کے طور پہ ڈیل کیا جائے. ان سے ان کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ سویلینز کے پاس ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہو. یہ انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی ہوئی ہے، بڑی جائز ڈیمانڈ ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت بھی ISI جو ہے اس کا وہ رپورٹ کرتی ہے سر پرائم منسٹر آف پاکستان کو، لیکن ISI جو ہے وہ اس کا سربراہ ایک جنرل ہوتا ہے سر، اور جو اس کی تعیناتی ہوتی ہے وہ آرمی چیف اور یہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے ان کے آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ ہوتی ہے. اختیار وزیر اعظم کا ہے،
समरी आती है अपना आर्मी चीफ की तरफ से। आपको याद होगा ये फड्डा पिया सी पाए ना अक्तूबर दे विच, बल्कि जून जुलाई से ये फड्डा शुरू हुआ था कि वो कह रहे थे आर्मी चीफ के जनाब ये जो इस वक्त नदीम साहब हैं इनको ISI चीफ लगा दिया जाए। 3 नाम भेजे थे, चाहते वो इन्हीं को थे। इमरान खान साहब कहते थे कि नहीं है ये जनरल फैज़ हमीद चाहिए उसको रहने दे। बाद में भी उन्होंने कहा जी मैं समझता था कि जनाब जो अफ़गानिस्तान के अंदर मामला है तो उन्होंने उसको डील किया हुआ तो वो रहें यहाँ पर। इस पर फड्डा शुरू हुआ था और फड्डा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गया कि फिर इमरान खान साहब के मुताबिक इस बात से इख्तलाफ शुरू हुआ था तो इमरान खान साहब उन्हें असले पनाह गज़ीन ने, ठीक है। ये इमरान खान साहब की टोटल जो जमात है उनका जो मौक़िफ़ है उसको मैंने सम अप करके आपको बताया। बल्कि वो जो हैं अपना फवाद चौधरी साहब वो तो ये कह चुके हैं मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम के अंदर कि अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो असी हुकूमत च ना होंदे, ठीक है। तो वो मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहाँ से बिगड़ा था, तहरीके इंसाफ के मुताबिक यहाँ से मामला गड़बड़ हुआ था। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 2008-9 के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने जनाब उसका पॉलिटिकल विंग ख़त्म कर दिया, बड़ी अच्छी बात हुई। अच्छा, फिर वो ऑफिशियली पॉलिटिकल विंग ISI में नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि जी इसको वजारत दाखिला के एंटर कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन कर दिया सर वजारत दाखिला के एंटर करने का। उस तो बाद वक़्त वज़ीर आज़म यानी यूसुफ ज़ैगिलानी साहब को ऐवान के अंदर तरीके के साथ माजरत करनी पड़ी, पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये कोई गलत फहमी हो गई है तो इसलिए मेरा ख्याल है इस मामले को बाद में देख लिया जाएगा, ये ऐवान के अंदर उन्होंने ख़िताब करते कहा। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ISI का जो रोल है सियासी, उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सारे सियासतदानों के हैं। शहबाज शरीफ साहब के भी रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के भी रहे हैं, भुट्टो फैमिली तो ज़ाहिर सारी की सारी पीपल्स पार्टी तो बहुत भुगते हैं। ANP वाले, MQM वाले, ये जो हैं अपना क्या उसको कहते हैं इमरान खान आजकल बहुत ज़्यादा इनके ऊपर तनकीद फरमा रहे हैं, पहले नहीं सिर्फ फरमा रहे आजकल फरमा रहे हैं, पहले कहते थे हम एक पेज पर हैं। वो जो पॉलिटिकल रोल है ना सर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो ISI का जो किरदार है काउंटर टेररिज्म के हवाले से, ISI की जो खिदमात हैं दुनिया के अंदर, अगर कोई नंबर 1 एजेंसी मतलब अगर 1 2 3 किया जाए तो सर ISI जो है ना वो पहले 2-3 नंबर में ज़रूर आती है। इसलिए कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो जंग यहाँ पर इतनी बड़ी दुनिया की सारी ताकतों ने रल के इस खित्ते चलाई सी ना, उसको ISI ने ही काउंटर किया और उनको जो दहशतगर्द ने उन्होंने किसी कैंडेज किसी सुकून च लैके आंदा है, ये ISI के कारनामा है। वरना अमरीका की CIA जो है ना सर, उन्होंने आज तक अपने होमलैंड के ऊपर कोई जंग इस तरह की नहीं लड़ी सर। वो इस तरह की जंग लड़ने के उन्होंने आदी नहीं, उन्होंने पता ही नहीं कि यह जी जंग होंगी है यह किवें लड़ी जा सकती है, उनको इस बात का इल्म नहीं है। ये जो पाकिस्तान की एजेंसी है इसका ये क्रेडिट है। मैं ये समझता हूँ कि ISI को अगर ये इख्तियार दिया जाना ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब को बड़ी तनकीद हो रही है, उनके चाहने वाले उनके ना चाहने वाले नून लीग के अंदर रोला पे भाई इनके वोट को इज्जत दो कितने गई, फिर तुसी वोट को इज्जत नहीं दी, फिर इमरान सही कह रहा है कि तुसी बूट पॉलिसी हो, फिर इमरान ठीक कह रहा है कि आप बूट को इज्जत दे रहे हैं। इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, आइडियालॉजीज़ डिफरेंट होती है। अगर फ़र्ज़ करते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि जनाब ये दिया जाए, क्योंकि जो अहम पोस्टिंग होती हैं उनके ऊपर बहुत अहम होता है कि जो बंदा तैनात हो उसको उसका करैक्टर पता हो, उसकी हर चीज़ आपके नज़र में हो, फिर आप उसको तैनात करें। ये तैनातियाँ वैसे जो जजों की भी होती है इसके लिए भी रिपोर्ट जाती है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, तो वो बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ करते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर ये परवेज़ रशीद साहब का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है कि फिर ये इनको जवाबदेह करें पार्लियामेंट को, इनको जवाबदेह करें कैबिनेट को, इनको जवाबदेह करें वजारत दाखिला को और प्राइम मिनिस्टर को। फिर इनकी कमांड एंड कंट्रोल जो है ना वो मतलब उनका हेड भी जो है ना फिर कोई सिविलियन होना चाहिए कि सिविलियन जो है ना दिमाग नहीं होता कि किसी एजेंसी में हेड कर सके। सवाल है मतलब वैसे तो ISI के अंदर सिविलियन बहुत सारे लोग भर्ती होते हैं और बड़ी सख्त सर इंतहाई सख्त, मतलब 2 लाख बच्चा अप्लाई करता है तो रखने कि नहीं होंगे टोटल 20 बंदे। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 लाख के विचों 20 जने चुड़ के आने हैं और वो कमाल के इंटेलिजेंट लोग होते हैं। मैं 1-2 को जानता हूं जो इस तरह से भर्ती हुए थे, मतलब उनकी जो जहानत है वो अखीर होती है सर जो आते हैं इस तरह से। तो क्या यहाँ पर पाकिस्तान में बाकी किसी के पास दिमाग नहीं है कि वो इतनी बड़ी एजेंसी को जो है हेड कर सके?
یہ پرویز رشید صاحب ایکچولی کہنا چاہ رہے ہیں. طریقے سے انہوں نے بات کی ہے, پہلے ہی ظاہر ہے وہ بیچارے انہوں نے جڑا نا رکنے پارلیمنٹ نہیں رہن دیتا گیا, تو چاہتے ہوں گے کہ میں یہ جنہ کا ہے انہوں کا تو رہ لواں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ایک اس وقت حکومت کے اوپر وہ لوگ جو اس حکومت کا یا نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ کھڑے تھے, لبرل, دانشور, لیفٹ کے لوگ, ترقی پسند لوگ, وہ سارے کے سارے اس وقت اس حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, شدید قسم کی تنقید کر رہے ہیں. لیکن میں پرویز رشید صاحب کے اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ کرنا بہت ضروری ہے شہباز شریف صاحب, تو پھر انہوں نے جواب دے جڑا نا وہ پارلیمنٹ دا کرو, کیونکہ پھر مکمل سول سپرمیسی آئے نا سر. یہ میں ان کی بات سے متفق ہوں. آپ پتہ نہیں متفق ہیں کہ نہیں ہیں, اگر آپ ہیں تو بھی, نہیں ہیں تو بھی لکھ ضرور دیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.